السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 387۔ سورۃ القصص، آیات ہیں 14 سے لے کر 21 تک۔ قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو اور بھرپور جواں ہوئے، ہم نے انہیں عطا کیا حکمت اور علم، اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیکیاں کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، شہر کے لوگوں کی غفلت کے وقت، بے خبری کے وقت۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے قیلولہ دوپہر میں لوگ آرام کرتے ہیں، بعضوں نے مغرب کے بعد بھی لکھا ہے۔ بہرحال ایسا وقت جہاں لوگ باہر نہیں نکلتے، خاموشی چھائی رہتی ہے، تو پایا مدینہ یعنی بستی میں دو شخصوں کو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو ان کی جماعت میں سے تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے۔ فاستغاثہ یعنی مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے جو آپ کی قوم سے تھا، اس شخص پر جو دشمنوں میں سے تھا۔ فوکزہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا اسے، فقضى علیہ، تو اس کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے۔ یقیناً شیطان گمراہ کرنے والا، یعنی صریح کھل کر گمراہ کرنے والا ہے۔ تو افسوس ہوا، فوراً گویا ہوتے ہیں قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ فوراً متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو میری مغفرت کر دے، مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے انہیں بخش دیا، اس لیے کہ وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ تو پھر گویا ہوتے ہیں کہ میرے رب، تو نے جو مجھ پر انعامات کیے ہیں، لہذا میں اب مجرمین کا مددگار کبھی نہیں ہوں گا۔ ظہیراً یعنی مددگار۔ اب ظاہر ہے کہ شخص مر چکا تھا، تو دوسرے روز پھر بستی میں داخل ہوتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قال له موسى إنك لغوي مبين۔ اب شہر میں داخل ہوئے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب
خبر لیتے ہوئے، چونکہ کل ایک حادثہ پیش آیا نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ کل جو ان سے مدد مانگ رہا تھا نا ان کی قوم کا آدمی، پھر وہی چیخ رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. تو بولے اسے موسیٰ، قال لو موسیٰ انک لغوی مبین، کہ تو آج جو ہے تو یقیناً کھلا ہوا تو گمراہ ہے. مطلب ہے کہ کل بھی جھگڑا، آج بھی جھگڑا. اب ظاہر ہے کہ آج جو اس کا جھگڑا ہو رہا تھا وہی ایک دوسرا آدمی دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانے کا. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. پر جب ارادہ کیا کہ گرفت کریں اس کی جو ان دونوں کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس شخص کا دشمن تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہوا. اب اس کی غلط فہمی ہوئی، وہ یہ سوچا کہ اس کی گرفت کر رہے ہیں جو قوم میں موسیٰ سے تھا. تو بولا کہ موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرے جیسا کہ گزشتہ کل تو نے ایک جان کو مار دیا؟ اب کیا ہوا؟ دشمن کا شخص نے سن لیا. پھر مزید کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو، ان تریدو یعنی تم نہیں چاہتے ہو سوائے اس کے کہ جبارن ظلم و ستم کرو زمین میں، اور تم نہیں چاہتے کہ نیک لوگوں میں سے بنو. اب یہاں قصہ مختصر ہے، تو کسی کو خبر نہیں تھی. اب تیسرے شخص کو خبر ہوئی تو اس نے خبر پہنچائی، تو دربار میں فیصلہ ہوا. معلوم ہوا درباریوں کو، تو فیصلہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے. تو سنیے ابھی. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا شہر کے پرلے جانب سے اور بولا کہ موسیٰ کہ اب درباری مشورہ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں تاکہ آپ کو قتل کریں، لہذا آپ نکل جائیے اس بستی سے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں آپ کے لیے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے منہا یعنی اس بستی سے خوف زدہ ہو کر، اور دیکھتے بھالتے کہ کوئی دیکھ نہ لے، پکڑ نہ لے، اور یوں بھی کہتے تھے کہ رب بھی اے میرے رب نجات دے مجھے نجات دے مجھے ظالم قوم سے. تو اسی طرح یہ قصہ سنتے رہیں گے انشاءاللہ کل بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.